روسی فوجیوں سے سوال جواب کرنے والی ایک عورت، Ребята, положите в карманы семечки. Слава нашим. ایک نڈر صدر، Слава нашим. گھریلو ساختہ دھماکہ خیز مواد کی تیاری۔ دنیا بھر میں لوگ یوکرین کے تنازع کی لمحہ بلمحہ تفصیلات جاننے کے لیے جیسے وہ رونما ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کا رخ کر رہے ہیں، اور جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں اسے ری ٹویٹ یا دوبارہ پوسٹ کر رہے ہیں۔ اس تنازع میں سوشل میڈیا کو واضح طور پر ہتھیار بنایا جا رہا ہے۔ روسی پروپیگنڈا کرنے والوں نے یوکرین پر اپنے حملے کا جواز پیش کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ بدلے میں یوکرین کے باشندوں نے اپنی مزاحمتی کارروائیوں کی تشہیر اور روس کے خلاف بین الاقوامی کوششوں کو متحرک کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا ہے، اور اب تک اس کا بہت اثر ہوا ہے۔ ان کے بیچ میں ٹیک کمپنیاں ہیں۔ دوسرے بحرانوں سے سیکھنے کے بعد ان کمپنیوں نے تیزی سے اقدامات اٹھائے ہیں۔ فیس بک، گوگل اور دیگر نے روس کی جانب سے غلط معلومات کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے ریاستی سرپرستی سے چلنے والے میڈیا پر پابندی لگا دی ہے، اور بعض صورتوں میں اپنی سروسز پر تمام روسی اشتہارات کو بلاک کیا ہے۔ کچھ نے یوکرینیوں کو پہنچنے والے ممکنہ نقصان کو کم کرنے کے لیے نئے اقدامات اٹھائے ہیں۔ مثال کے طور پر انسٹاگرام پر براہ راست پیغام رسانی کو انکرپٹ کر دیا گیا ہے تاکہ پیغامات غیر متعلقہ لوگ نہ پڑھ سکیں، یا ایپل اور گوگل میپس پر یوکرینی ٹریفک کی حقیقی وقت میں معلومات کو چھپایا جا رہا ہے۔ لوگوں میں اب ایک تناؤ ہے، کچھ انہیں تیزی سے آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور کچھ دوسرے لوگ ان سے محتاط رہنے اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اب تک بظاہر ٹیکنالوجی کی کمپنیاں روس میں موجود ہیں یا وہاں رہنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اگرچہ ایپل نے روس میں اپنی مصنوعات کی فروخت روک دی ہے اور سرکاری میڈیا ایپس کو اپنے ایپ سٹور سے نکال دیا ہے، لیکن ایپل نے روس میں اپنے ایپ سٹور کو مکمل طور پر بلاک نہیں کیا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ٹیک فرمز کو محتاط رہنا چاہیے کہ جب بات سروسز کو بند کرنے کی ہو وہ اپنے قوانین اور رہنما اصولوں پر عمل کریں، نہ کہ صرف کسی ایک حکومت کے حکم پر عمل درآمد کریں۔ کمپنیوں کو میرے خیال میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ایسے طریقے تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف روسی شہریوں کو ان کمپنیوں کی ایپس تک رسائی حاصل رہے، اور اس کے لیے انہیں حکومت کی طرف سے دباؤ برداشت کرنا پڑے گا کہ لوگوں کی ان ویب سائٹس تک رسائی کو روکا جائے۔ گزشتہ جمعے کو روسی حکومت نے فیس بک اور ٹویٹر تک رسائی کو بلاک کر دیا تھا، جس سے شہریوں کے لیے ان سروسز تک رسائی مشکل ہو گئی۔ ہم یہ کیسے یقینی بنائیں کہ معلومات تک پائیدار رسائی اور اظہار رائے کی آزادی کے لیے مناسب فضا برقرار رہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں یعنی عوام، کمپنیوں اور حکومتوں کے لیے ان کے نقصانات سے نمٹنا بھی ممکن ہو۔ جیسے جیسے حالات بدلیں گے، تنازع میں سوشل میڈیا کے کردار کے بارے میں بحث بھی بدل جائے گی۔ مشیل کوئن کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔